بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 14۔ آپ جائز چیز حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے بس میں نہیں تھی۔ آپ نے تسبیح خانے کا رخ کیا اور آپ کی ناممکنات حل ہونا شروع ہو گئیں۔ اپنے طبی اور روحانی تجربات عبقری کو لکھیں۔ بچپن کی چند غلط عادات: دانت خراب، مسکرانا عذاب۔ دانت چہرے کی دلکشی اور شخصی حسن کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ دانتوں کا ہونا بھی اہم ہے لیکن ان کا صحت مند اور درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹیڑھے دانت صدیوں پرانی شکایت ہے۔ اہرام مصر سے برآمد ہونے والی کئی حنوط شدہ لاشیں بھی اس کی گواہ ہیں۔ دانتوں کی اصلاح اب ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے۔ دانت سیدھے اور باقاعدہ بنا کر مسکراہٹ کو دلآویز اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے، گویا اس کے ذریعے سے شخصیت کا نکھارنا ممکن ہو گیا ہے۔ دانت ایک مناسب ترتیب سے جبڑوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو خوبصورتی کا تاثر دیتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان کی ترتیب میں فرق آ جائے تو بدصورتی کا تاثر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جیسے کھانے پینے میں تکلیف، الفاظ کی ادائیگی میں فرق، پلاک یا ٹارٹر کا ایسی جگہ جمع ہو جانا جہاں برش وغیرہ سے صفائی ممکن نہ ہو۔ یہ مسئلہ موروثی بھی ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ دوران حمل ایسی دواؤں کا استعمال جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں یا پھر ضرورت سے زیادہ ایکس رے کروانے سے بھی جبڑوں کی بناوٹ خراب ہو سکتی ہے، جو دانتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دانتوں کو وقت سے پہلے نکلوا دینا: دودھ کے دانت گرنے کی عمر سے پہلے ہی زبردستی دانت کو مجبوراً نکلوا دینا اور میٹھی اشیاء کھانے کے بعد دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف نہ کرنے سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، جس سے دانتوں میں خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح سارے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بری عادات: بچپن کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو جوانی میں دانتوں اور جبڑوں کو متاثر کر دیتی ہیں اور دانت ٹیڑھے نکلنے لگتے ہیں۔ قدرت نے ہر جگہ کا توازن قائم رکھا ہے اور اگر وہ توازن ذرا سا بھی خراب ہو جائے تو چیز بگڑنے لگتی ہے۔ اسی لیے بروقت ان عادات کا چھوڑنا بہت ضروری ہے، جن میں انگوٹھا چوسنا، انگلی منہ میں رکھنا، ہونٹوں یا زبان کو دانتوں سے دبا کر رکھنا، کسی چیز یعنی پین یا پنسل کا منہ میں ڈال کر چبانا، ناخن چبانا، چوسنی کا استعمال شامل ہیں۔ اگر بچہ چھوٹی عمر میں 2-3 سال تک ان عادات میں مبتلا رہے تو کافی حد تک بڑھتی عمر کے ساتھ یہ عادات چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ 5 سال کی عمر کے بعد بھی یہ عادات برقرار ہیں تو ضرور کسی ڈینٹل سرجن کو دکھائیں۔ علاج کا مناسب ترین وقت: اگر 10 سال کی عمر تک جبڑے کی بناوٹ میں عیب محسوس کر لیا جائے تو اسی وقت جبڑے کو ایک معینہ مدت تک گرفٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح جبڑا اپنی درست شکل میں لوٹ آتا ہے اور یوں سرجری کی زحمت سے بچا جا سکتا ہے۔ مگر یہ طریقہ علاج صرف 9 سے 11 سال کی عمر کے دوران ہی ممکن ہے، کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں جبڑے کی ہڈی میں لچک اور نرمی موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہڈی سخت ہو جاتی ہے اور صرف سرجری کے ذریعے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ فکس بریسز: یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فکس بریسز طریقہ علاج ایک صبر آزما عمل ہے، کیونکہ اس میں 1 سے 2.5 سال تک کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ کم عمری میں کم وقت اور بڑی عمر میں زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ڈاکٹر سے حسب ضرورت 2 یا 3 مرتبہ معائنہ بھی لازمی کراتے رہنا چاہیے۔ اس طریقہ علاج میں شروع کے چند دن کی بے چینی کے سوا کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔
فکس بریسز میں غذائی ذرات پھنس جاتے ہیں، اسی لیے دانتوں کی صفائی پر بھرپور توجہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح میٹھی اشیاء کے زیادہ استعمال سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ کیڑا لگنے کی علامت میں شروع میں دانت پر سفید پٹیاں بنتی ہیں اور پھر یہیں سوراخ ہو جاتا ہے جس کا منہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران علاج دانتوں کے کسی اچھے لوشن، خاص طور پر فلورائڈ لوشن یا نیم کے جوشاندے کا باقاعدہ استعمال بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بریسر کے اطراف پلاک بھی جمع نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی مسوڑوں میں ورم اور پیپ پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں کے جزوی روٹ میں کیلشیم وغیرہ کے جذب ہونے کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان مسائل کے علاوہ کبھی بریسز لگانے سے درد بھی ہو سکتا ہے جو 2-3 دن بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور جب بھی بریسر شکنجہ کسا جاتا ہے دانتوں میں معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ ضروری بات: دانت دوبارہ اپنی پہلی حالت یا پوزیشن پر دھیرے دھیرے واپس جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اسی لیے معالج انہیں ایسے رکاوٹی سانچوں میں رکھتا ہے جو بالعموم نظر نہیں آتے۔ اس رجحان کے ختم ہونے پر انہیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ایسے دانتوں کا ٹھیک کروانا ضروری ہے۔ ترتیب کے بغیر اور باہر نکلے دانت احساس کمتری کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جس سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آزمودہ طبی و روحانی تجربات کا خزانہ۔ قارئین کرام، اپنے چند تجربات تحریر کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ نزلہ و زکام اور ہر درد میں آرام کے لیے دم۔ ایسے خواتین و حضرات جن کو نزلہ و زکام کا مرض لاحق ہو، مرض کا تصور کرتے ہوئے ایک تسبیح، کوئی بھی درود شریف پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ سرسوں یا اسوں کا کڑوا تیل یعنی تارا میرا کا تیل لے کر اس پر مندرجہ ذیل دم کریں اور مریض کے ہاتھوں کی انگلیوں، کوہنی، گھٹنوں، ٹخنوں اور جوڑوں پر تیل لگائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہو تو یہ عمل کر لیں۔ جس کسی کو نظر لگی ہو اس پر سورہ قلم پارہ 29 کی آخری 2 آیات 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر مریض کو کہیں اس میں سے 9 گھونٹ پانی پیے، اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ تسخیر کے لیے لاجواب عمل۔ تسخیر کے لیے لاجواب عمل ہے۔ کسی بھی شخص سے کوئی کام ہو اور وہ آپ کو ٹال رہا ہو تو اس کو اعمال کا ہدیہ کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بیوی نے بچوں کو یہ عمل سکھایا ہوا ہے۔ جب بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تو بچے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ہدیہ اپنے استاد کو کرتے ہیں۔ بچے استاد کی ڈانٹ سے بچ جاتے ہیں اور پھر سبق بھی جلد یاد ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عبقری میگزین کی وجہ سے بچے بھی اعمال پر لگ گئے ہیں۔ شوگر کنٹرول کے لیے مجرب نسخہ جات۔ شوگر کے لیے 2 نسخے تحریر کر رہا ہوں، ان میں جو بھی سہولت ہو آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹوٹکا نمبر 1: 100 عدد بادام کی گری، 100 عدد سبز چھوٹی الائچی، 100 عدد کالی مرچ، 100 عدد نیم کے سبز پتے لیں۔ نیم کے پتے چھاؤں میں خشک کر لیں۔ اب ان سب چیزوں کا پیس کر سفوف بنا لیں۔ صبح خالی پیٹ آدھا چمچ اس سفوف کا لے کر پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ رات کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد کو آدھا چمچ اس سفوف کا تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ مستقل مزاجی سے استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ٹوٹکا نمبر 2: خالص عرق گلاب لے کر 1 چمچ عرق گلاب آدھا گلاس پانی میں ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ مستقل مزاجی سے استعمال کریں، اس کے ساتھ پرہیز کریں،
انشاءاللہ بہت جلد شوگر کنٹرول میں رہنا شروع ہو جائے گی۔ ہر قسم کی پھنسیوں کا علاج۔ آنکھ میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں اگر پھنسی وغیرہ نکل آئے تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر لعاب متاثرہ جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ شفا یابی حاصل ہوگی۔ چند ہی دنوں میں جسمانی کمزوری کا خاتمہ، زندگی کے لیے کیمیا اکسیر البدن، صحت کے لیے اکسیر، دماغ کے لیے نعمت۔ اٹھتے بیٹھتے جسم دکھتا ہو، ازدواجی زندگی ناکام ہو، حافظہ کمزور ہو، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، پہلی خوراک ہی جسم میں بہار لائے۔ کاروبار عروج پر ہے یا معقول تنخواہ ہونے کے باوجود بھی رزق میں بے برکتی ہے تو رمضان تسبیح خانے میں گزار کر برکتی نوٹ پائیں، جس کی برکات آپ کی نسلوں میں چلیں گی۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔